السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. بڑی خبریں آ رہی ہیں جی. اسلام آباد میں نیب جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ جی مریم نواز کی جان کو خطرہ ہے. جیسے انہوں نے خود کہا، نواز شریف نے ویڈیو کی، تو اب مریم نواز کو حفاظت کریں اور اس کو دوبارہ جیل واپس بھیج دیں، کیونکہ جیل سے زیادہ ان کی حفاظت کہاں پہ ہو سکتی ہے. اب اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اب کیا ایک نیا عمران خان ابھر کر سامنے آئے گا پوسٹ الیکشن، پوسٹ چیئرمین سینٹ الیکشن؟ کیا نئی قانون سازی ایکسپیکٹڈ ہے؟ بڑی ریولوشنری قسم کی؟ کیا 18ویں ترمیم کے اوپر کوئی شک آنے والی ہے آئینی؟ ابھی دیکھتے ہیں اس کے متعلق بھی. سپریم کورٹ یوسف رضا گیلانی کی کیا مدد کر سکتی ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اور 7 مہریں کس نے کس کے کہنے پہ لگائیں؟ کیا عمران خان کے لیے خطرے ختم ہو گئے ہیں، ٹل گئے ہیں؟ کیا چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن کے 7 اراکین کے ووٹ دانستہ طور پہ کینسل کیے گئے؟ ان سارے سوالوں کا جواب ہوگا اس ویڈیو لاگ میں. لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. سب سے اہم خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور نواز شریف میں رابطہ ہو چکا ہے. اور اب نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان جناب آصف علی زرداری پہ خوب زور ڈال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی جو آپ نے کہا تھا ہم نے کر کے دیکھ لیا، اب آپ وہ کریں جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں. اور یہ تینوں کے رابطے میں یہ بات سامنے آئی ہے. مولانا فضل الرحمان کو تو یہ کہنا ہے استعفوں کے بغیر لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چیئرمین سینٹ انتخابات ووٹ مسترد، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات حکومتی امیدوار کو وہ سارے اپوزیشن کے ووٹ ملنا وہ کیسے ممکن ہو گیا؟ تینوں نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں شکست کی وجوہات اس کے تہہ تک جانے کے لیے بڑا زور دیا. اس حوالے سے لانگ مارچ جو ہے وہ اصل مرکز رہی ہے گفتگو کا ساروں کے درمیان، اور اس کے لیے تیاریوں کو اب ہنگامی بنیادوں پہ ایڈریس کرنے کی بات کی گئی ہے. سنجرانی صاحب کے جو قریب کے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی اب نظر رکھی جائے گی. کس طرح سے آپ خود سوچ سکتے ہیں. اس کے لیے اب کہا جا رہا ہے کہ مختلف قسم کے ٹیسٹرز لگائے جائیں گے، کہ جیسے ان لوگوں کے اوپر کیا گیا تھا جن کو فونز کروائے گئے کہ جی آپ فلاں کو ووٹ ڈالیں، فلاں کو ووٹ ڈالیں. تو یہ ایک ٹیسٹ تھا ان لوگوں کا، ان کا امتحان لیا گیا تھا اپنی پارٹی کی جانب سے. تو اب سنجرانی کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کا بھی امتحان لیا جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لانگ مارچ کے بعد، یا لانگ مارچ جب اسلام آباد آ جاتی تو اس کے بعد پی ڈی ایم کا کیا رول ہوگا، اور پی ڈی ایم اس کے بعد کس طرح سے اس کے اندر نئی روح پھونکی جائے گی کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے. اب پی ڈی ایم کے اندر سے جو خبریں مجھے مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی مشکوک لوگوں کو خاص طور پہ کہا گیا تھا کہ آپ نے نام کے اوپر مہر لگانی ہے. کسی کو کہا گیا آپ نے سید کے اوپر لگانی ہے، کسی کو کہا آپ نے یوسف کے اوپر لگانی ہے، کسی کو کہا آپ نے گیلانی کے لفظ پہ مہر لگانی ہے، تاکہ وہ چیک کریں کہ جب وہ آئیں گے ووٹس تو وہ کس کس طرح سے مہریں لگی ہوں گی. سیکٹری کی آپ کو پتہ ہے سینٹ کے جو ویڈیو ایک آؤٹ ہو گئی ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ووٹ کیسے ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. اب اس کے برعکس اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں وہ تو لگتا ہے کہ بڑی کوئی ہیپ ہیزرڈ اور دانستہ طریقے سے کیے گئے. اب جن 7 سینیٹرز نے ووٹ ادھر دیا ہے، کچھ لوگ پی ڈی ایم کے کہتے ہیں کہ جی وہ جان بوجھ کے انہوں نے دیا اس طرح، ان کے اوپر شک ہے، اور اب ان کے حرکات و سکنات پہ نگرانی کی جائے کہ انہوں نے ووٹ لگائے ہی ایسے تھے کہ وہ مسترد کیے جائیں. تو دونوں سائڈوں کی یہ آوازیں جو ہیں یہ بازگشت کر رہی ہیں کافی زیادہ. کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ تو تھوڑے دن میں پتہ چل جائے گا جب معاملہ عدالت میں آئے گا. تو اب ان سینیٹرز نے اس طرح سے مہریں لگائیں، وہ کہتے ہیں کہ جی سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. اب کیا یوسف رضا گیلانی کو عدالت سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ سینٹ چیئرمین کے انتخاب میں شکست کے بعد حزب اختلاف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے ان کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ مسترد کیے جانے پہ اب انہوں نے عدالت جانے کا اعلان کر دیا. لیکن کیا سینٹ کے انتخاب کو کسی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ تو صدیوں سے برطانوی قانون کا ایک اصول رہا ہے کہ فلور آف دی ہاؤس پر کوئی بھی معاملہ ہو وہ عدالتیں نہیں دیکھتی. اب برطانوی قانون کا تو یہ اصول رہا ہے ایسی کارروائی عدالتیں نہیں دیکھ سکتی، جبکہ پاکستان نے بھی اسی سے متاثر ہو کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 69 جو ہے اس کو شامل کیا تھا، اور قانون اور آئین کے تحت پارلیمان کی کارروائی کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. چیئرمین کا انتخاب سینٹ کے قوانین کے تحت ہوتا ہے، اور احسن اقبال جن قوانین کا ذکر کر رہے ہیں وہ عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں جو الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق ہوتے ہیں، اور اس میں الیکشن کمیشن کا کچھ لینا دینا تو ہوتا ہے، ان کا ٹریبیونل بھی ہوتا ہے. قانون کے تحت صدر پاکستان جو ہے کسی ایک بھی سینیٹر کو پریزائڈنگ آفیسر کے طور پہ چنتے ہیں جو اپنا ووٹ بھی بہرحال کاسٹ کرتا ہے وہاں پہ. اب دوسری ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر یہ چیلنج ہوگا عدالت میں تو یہ سینٹ کے آئین کے تحت نہیں ہوگا کہ سینٹ کے قوانین کیا ہیں، وہ
फंडामेंटल राइट्स पे डाका पड़ने के 420 के अमल के ऊपर, यानी ये चीज़ें हैं जो कोर्ट में वो लेके जा सकते हैं कि ज़्यादती हुई। और ऐसे इंतखाब में तो बार बार ऐलान किया जाता है कि अगर किसी शख्स को भी कोई इबाहम हो तो वो सेक्रेटेरिएट से फ़ौरन रब्ता करे और उसको बैलेट बॉक्स में डालने से पहले उसको समझ आ जानी चाहिए कि उसने वोट कैसे डालना है, किस तरह से डालना है, ताकि कोई वोट मुस्तरद ना हो। अब ये लॉ मेकिंग बॉडी है जहाँ पे अगर लोग वोट गलत डाल रहे हैं और मुस्तरद हो रहे हैं तो हमारे कवानीन कितने सेहतमंद होंगे, आइन कितना सेहतमंद होगा, ये भी सोचने की बात है। इसलिए कई लोगों का कहना है कि जी सुप्रीम कोर्ट इसे मुदाखलत नहीं करेगा, और कई लोग इससे बड़े कॉन्फिडेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ करेगा बल्कि रिवर्स भी करेगा इस डिसीजन को, क्योंकि गिलानी साहब को जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं उनको काउंट करने का हुक्म देगा, उससे गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं। तो अब ये क्या होगा ये तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा हमें, और मैं और आप उसका वेट करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने सारी सूरत हाल में तहरीक आदम एतमाद के ऑप्शंस पे भी गौर कर रही है अभी। और सेनेट इंतखाब जो है वो इलेक्शन एक्ट के तहत नहीं करवाए जाते, बल्कि जैसे मैंने बताया कि सेनेट के अपने कवायद और ज़वाबित जो हैं उनकी शिक 9 के तहत करवाए जाते हैं। और इस इंतखाब का तरीक़ाकार वज़ा करना सेनेट सेक्रेटेरिएट की जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से होना है, क्या होना है। और इसी ज़मीन में सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से वोट के इंदराज के लिए वज़ा करदा हिदायत नहायत ही अहमियत की हामिल हुए, और प्रिजाइडिंग अफसरान या अफसर इन हदायत की रोशनी में वोटों के इंदराज का फ़ैसला करते हैं क्या सही है क्या गलत है। जबकि डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में अब बड़ी भरपूर शिकस्त हुई पीडीएम को, जिसने सारा मामला खोल कर रख दिया, इसलिए कि पीडीएम के पास अब अवामी मुजाहरों के अलावा कम ऑप्शंस रह गए हैं। और ये लॉन्ग मार्च के ऊपर पीडीएम का पूरा उसका जो फ्यूचर है उसका दारोमदार है कि वो लॉन्ग मार्च कितना इफेक्टिव करते हैं, कितना बड़ा करते हैं, कितना लॉन्ग लास्टिंग करते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग में शदीद गर्मा गर्मी के बाद और मरीम नवाज़ की सरगर्मियाँ देखते हुए मरीम नवाज़ की ज़मानत कैंसिल करने का भी मंसूबा बनाया गया, और उसके लिए नैब ने अदालत से रब्ता कर लिया कि जो समात भी मुकर्रर हो चुकी है। हमज़ा को बाहर ला के मरीम को थोड़ा सा आराम करवाने का एक मंसूबा भी तैयार हो चुका है। अब लाहौर हाई कोर्ट में 15 मार्च को नैब की रिक्वेस्ट के ऊपर समात होगी, और वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट समात होगी कि नैब अब उनकी ज़मानत कैंसिल करता है मरीम नवाज़ की कि नहीं करता। नैब की जो दरख्वास्त है, मैं ये आपको पढ़ के सुना देता हूँ, मेरे सामने है। नैब की जो दरख्वास्त है उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि मरीम नवाज़ लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी शुगर मिल केस में ज़मानत पर रिहा हैं, और मरीम नवाज़ अपनी ज़मानत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, और मरीम नवाज़ को तलब किया जाता है लेकिन वो पेश नहीं होती हैं। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ चौधरी शुगर मिल समेत दीगर केसेस में भी तहकीकात जारी हैं, और अदालत मरीम नवाज़ की चौधरी शुगर मिल में ज़मानत मनसूख करने का हुक्म दे। जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को धमकी लगा दी है। वो कहते हैं कि जी मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में नैब की दरख्वास्त मरीम नवाज़ की ज़ुबानबंदी की कोशिश है, और एहतसाब के अदारे खुद एहतसाब से बालातर तो नहीं है, और ये बात चेयरमैन नैब को जितनी जल्दी समझ आ जाए बेहतर होगा। शाहिद खाकान अब्बासी तो ये भी कहते हैं कि नैब को तकलीफ़ है कि मरीम नवाज़ कौमी नौइयत के मामलात पे गुफ्तगू करती हैं, और नैब एहतसाब का इदारा नहीं है, ये सियासी वफादारी तब्दील करवाने का इदारा है। और नैब की हकीकत इसी पिटीशन से सामने आ गई है। नैब शाह से ज़्यादा शाह का वफादार होने का रोल प्ले कर रहा है। अब ये सारे तमाशे मरीम नवाज़ की ज़ुबान बंदी के लिए ये शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान की हुकूमत को जो ख़तरात लाहक थे, लगता है कि वो इस वक्त ख़त्म नहीं हुए, लेकिन शायद उनमें अब डिले आ रही है थोड़ा सा। लेकिन अगर अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट होता तो अगला हमला पंजाब पे किया जाता, और उस सारे खेल के दरमियान तो ये बात समझना है ना कि जब तक मुल्क में इस्तेकाम ना हो मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। कुछ लोगों का तो दावा है कि इमरान खान का अब एक मुख्तलिफ अंदाज आ जाएगा, क्योंकि अब उनके लिए भी रियायत का चांस ही नहीं है कि किसी के साथ भी रियायत करें। सेनेट में उनकी अक्सरियत से वो कानून साजी कर सकते हैं, वो पॉलिसीज़ बना सकते हैं, उसके लिए उन्हें इतनी मुज़ाहमत का अब सामना नहीं करना पड़ेगा कि जितना पहले कर रहे थे। और अब वो 18वीं तरमीम को रिवर्स करने के कवानीन लाएंगे, जिससे पीपल्स पार्टी और नून लीग को बेइंतहा तकलीफ़ होने की उम्मीद है। अब ये भी कहते हैं लोग कि जी उनको एहतसाब के अमल के लिए फ़ौरी कानून साजी के साथ साथ अदालती इस्लाहात भी लानी होंगी, कि अगर मुआशी मजबूरियों की वजह से कोई भी काम नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ऐसी कानून साजी तो की जा सकती है कि जो इस मुल्क की बुनियादों को ज़रा मजबूत कर दे।
اور جمہوریت کی سر عام منڈیوں کو بھی بند کر دے، اور یہ جو خرید و فروخت ہوئی سینٹ کے اندر 2 ہفتے میں 3 باری، وہ بھی ہم نے دیکھ لی، ایک شرم کا مقام ہے، وہ بھی کسی طرح رکے، تاکہ یہ تو تاثر ختم ہو کہ جمہوریت میں لوگ صرف لوٹ کسوٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی ہو جائے آ کے، اور پاکستان کسی روڈ میپ کے تحت ترقی کی سفر کی طرف گامزن ہو جائے۔ لوگ تو اسی کی دعا کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس تو ابھی تک کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں، روڈ ہے تو میپ نہیں ہے، میپ ہے تو روڈ نہیں ہے، اور جس پر آگے چل کے کبھی نہ کبھی ہمیں اپنی منزل تو مل جائے، کیونکہ جب تک یہاں پہ غریب اور امیر کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، اور جب تک یہاں پہ قانون حرکت میں آ کے ظالم لٹیروں کو اور غاصبوں کو اور ڈاکوؤں کو اپنے گھیرے میں نہیں لے گا، اپنے شکنجے میں نہیں جکڑے گا، تب تک یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ کبھی جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے، کبھی آزادی اظہار کو خطرہ ہوتا ہے، کبھی جمہوریت اور اداروں کو خطرہ ہو جاتا ہے، لیکن اب حکومت نے خود اداروں کے اوپر حملہ شروع کر دیا، جو کہ الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ ان کا نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج صبح سے سوشل میڈیا پہ ایک ٹرولنگ ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کی، اور یہ انتہائی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سیریس بات ہے۔ وہ الیکشن کمیشن پاکستان کا ایک ریاستی ادارہ ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی بات کرنے سے پہلے لوگوں کو سوچنا چاہیے، لیکن بہرحال ٹرولنگ ہو رہی ہے۔ تو آگے چل کے دیکھنا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں کیا ہوگا، کیا عمران خان اب اس سے بچ جائیں گے؟ بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن بہت سے سوالات کا جواب کل و پرسوں ملے گا۔ اگر آپ اس کو بیل آئیکن کو پریس کریں گے، سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے، تو آپ کو بھی تازہ تر صورتحال جو وہ ملتی رہے گی۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔